اب جانوروں کی کال کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ایما اہاب دبغ فقط طہر، کوئی بھی کال دباغت سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ تو انسان اور خنزیر کے علاوہ ہر جانور کی کال دباغت سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ انسان کی شرافت اور تکریم کی وجہ سے، اور خنزیر نجس العین ہے، اس کا ہر عضو ہر جز نجس ہے، اس وجہ سے باقی ہر جانور، کتا بھی اس میں شامل ہے، ہر جانور کی کال دباغت سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسے مسلح بنا کر اس پر نماز پڑھنا، یا اسے جیکٹ وغیرہ بنا کر اسے پہن کر نماز پڑھنا، یا اسی طرح مشکیزہ بنا کر اس کے پانی سے وضو وغیرہ کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اب دباغت کس طرح دی جائے گی؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اصل مقصود اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے کال کی بدبو اور رطوبت وغیرہ دور ہو جائے اور گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے، خواہ نمک کے ذریعے ہو، مٹی کے ذریعے ہو، دھوپ کے ذریعے ہو، کوئی بھی مسالے کے ذریعے ہو، تو بدبو، رطوبت اور گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح مردار جانوروں کے کال، بال، ناخن، ہڈی وغیرہ، یہ سب سینگ، کھر وغیرہ، یہ سب پاک و صاف ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی بھی فائدہ، جیسے کہ مثال کے طور پر ہڈیوں کا صفوف برتن کے بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ہڈیاں ہیں وہ جانوروں کی خوراک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو بالکل اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے بال، اسی طرح ان کے ناخن، اسی طرح ان کی خشک ہڈیاں بالکل پاک و صاف ہیں۔